شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور ہمیشہ کی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، ان کی زندگی کو پڑھیں اور مغربی تہذیب سے بچیں۔ یہی میرا اچھا میسیج ہے، میں اپنے لسنرز کو ہمیشہ دیتی رہوں گی۔ اور 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، چینل کو سپورٹ کریں۔ اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ آج کی کہانی ہے ساری سٹوریز چڑیلوں کے واقعات پر مشتمل۔ خوفناک واقعات میں آپ کے ساتھ مختلف لوگوں کے شیئر کروں گی، ان کی زندگی کے مختلف واقعات ہیں اور کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ خوفناک واقعات پیش آتے ہیں، کالا جادو لوگوں کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ ساری کہانیاں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ پہلا خوفناک واقعہ کہ ہم لوگوں کے کوئی جاننے والے تھے جن کی یہ سٹوری ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ان کا جو بیٹا تھا وہ ساری رات دوستوں کے ساتھ گھر سے باہر رہتا تھا۔ اس کو عادت تھی، لڑکے پھرتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں۔ تو جی اس کے جو گھر والے تھے وہ جب زیادہ لیٹ آتا تھا تو ظاہری بات ہے گھر کے لاک لگ جاتے ہیں، گھر وغیرہ بند کر دیتے ہیں لوگ، کیونکہ رات جو ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ واقعہ یہ پیش آیا کہ وہ لڑکا کہیں آدھی رات کو گھر میں واپس آیا، اور جب جیسے ہی وہ واپس آ کر گھر سویا، صبح اٹھا تو وہ ایسے بیہیو کر رہا تھا کہ جیسے وہ صدیوں کا بھوکا ہو۔ اسے بھوک لگی تھی، اس کے گھر والے نے اسے کھانا بنا کر دیا، 3 روٹیاں بنا کر دیں، 4 بنا کر دیں، 5 بنا کر دیں، 10 روٹیاں بنا کر دیں۔ اب وہ لڑکا، اس کا پیٹ بھر ہی نہیں رہا تھا، وہ کہتا تھا کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دو۔ اس کی یہ حالت شام تک ہو گئی کہ وہ گھر سے بھاگ گیا۔ وہ کہتا تھا کہ 24 گھنٹے میرے کندھوں کے اوپر اور میرے کانوں کے اندر جیسے کوئی بول رہا ہو۔ عجیب سی وسپرنگ اس کے کانوں میں ہو رہی تھی، وہ وسپرنگ اس کو بھگاتی تھی سارا دن۔ پتہ نہیں وہ کہاں کہاں سے سفر طے کر کر تھکا آ رہا گھر آ کر گر جاتا تھا۔ گھر والے بہت زیادہ پریشان تھے اور اسے پوچھتے تھے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ تو وہ کہتا تھا کہ مجھے نہیں پتا مجھے کیا چیز ستا رہی ہے، مجھے بھگاتی ہے اور بھوک لگواتی ہے بہت زیادہ، میں جتنا بھی کھا لوں میرا پیٹ فل نہیں ہوتا۔ اب اللہ والے کے پاس جب لے کر جایا گیا، وہ ایک نظر رکھتے ہیں، تو انہوں نے دیکھ کر کہا کہ ایک گوشت کی دیگ منگواؤ 10 کلو کی، اور ساتھ تقریباً 30 سے 40 نان منگواؤ۔ وہ منگوانے کے بعد انہوں نے اس کے آگے رکھے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کھاؤ۔ تقریباً یہ مجھے پتہ لگا کہ آدھا گھنٹہ تو بڑی زیادہ دیر ہے، 15 منٹ میں سب کچھ فنش، سب کچھ اس نے کھا لیا۔ ان کو یقین ہو گیا کہ یہ لڑکا، مطلب کئی دفعہ اندر سے بیماری بھی اٹھتی ہے ایک زیادہ کھانے کی ویکنس کی وجہ سے، وہ کوئی انسان کی باڈی میں کسی چیز کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کو بھوک لگتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب جو میں نے اس کا ٹیسٹ کیا ہے، اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ اس کے ساتھ ایک خوفناک مخلوق ہے۔ اور اس لڑکے نے بتایا تھا کہ اس سے ایک ویرانے میں وہ کہیں جا رہے تھے، دوست یار واپس آ رہے تھے، جو بھی تھا، تو اس سے ویرانے میں اس نے کہیں کہا کہ مجھے واش روم میں جانا ہے، تو ادھر تو واش روم ہوتے نہیں ہیں، تو کسی درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اس نے کوئی حاجت کی۔ تو اس کے بعد جب وہ اٹھا تو اس کے ساتھ وہ مخلوق اس کے گھر تک آ گئی۔ تقریباً 1 سال لگا تھا اس کو ٹھیک ہونے میں۔ 1 سال کے بعد کہیں جا کر وہ ٹھیک ہوا، لیکن ابھی بھی وہ نارمل نہیں ہے، وہ اپنی ابھی بھی وہ جو لائف گزار ہے وہ نارمل لائف نہیں ہے، کبھی کبھار اس پہ کچھ نہ کچھ اٹیک ہوتے ہیں۔ تو یہ کہانی تھی، اور بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی جی کراچی سے شیئر کی ہے، 3-4 سٹوریز کی ہیں عطرت نے، اور عطرت کہتی ہیں کہ لال حویلی کراچی کی تو سب نے سنا ہوگا، سرخ جو گھر ہے، سرخ عمارت کے نام سے، اس میں ایک عورت کا سایہ ہے، اور وہ عورت سب کو نظر بھی آتی ہے۔ اس عمارت کے اندر اگر کوئی چلا جائے تو وہ اس کو واضح طور پہ نظر آتی ہے، وہ مار پیٹنا شروع کر دیتی ہے، اتنا مارتی ہے۔ وہاں کے جو چوکیدار ہیں ان کے مطابق اس سرخ عمارت میں وہ عورت کا بسیرا ہے۔ ادھر ایک آفس بنا اور اس آفس کو بھی اس نے ختم کروا دیا۔ آفس والوں کی یہ شکایت تھی کہ وہ وہاں پر رکنے نہیں دیتی تھی کسی کو، چیئرز الٹا دیتی تھی، کام کر رہے ہوتے تھے ٹیبل الٹ جاتے تھے،
اور اس کے بعد چہرے پر تھپڑ پڑتے تھے زور زور کے جو ورکر ادھر کام کر رہے تھے. لوگ تو ویسے ہی بھاگ گئے ادھر, پہلے دن ہی کام ختم ہو گیا. پھر وہ جو وہاں کا مالک تھا وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا, اور اس کا پھر پورا ٹیبل, وہ جس ٹیبل کے اوپر بیٹھا تھا اس کو کسی چیز نے الٹا دیا, اور جو چیئرز تھیں وہ باقاعدہ طور پہ چلتی ہوئی سامنے آئیں. اور جب اس نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ مان گیا کہ یہاں پر ضرور کوئی غلط آئیڈینٹی ہے اور اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اور وہ کہتے تھے کہ ان کو کوئی سایہ بھی نظر آتا تھا. چوکیدار کہتا تھا کہ یہاں پر ایک عورت ہے, جب آ کر دکھتا ہوں نا میں کمروں کو اندر سے, تو مجھے اپنے ساتھ برابر ایک عورت کھڑی ہوئی نظر آتی ہے. ساتھ والے گھر والوں نے بھی, جو عمارتیں تھیں, انہوں نے بھی اس چیز کو نوٹس کیا کہ ادھر وہ مخلوق ہے اور وہ اپنا اثر رکھتی ہے, وہ باقاعدہ طور پر نظر آتی ہے. سرخ عمارت جو کہ کراچی کی مشہور ہے, اور ادھر وہ مخلوق ہے اور وہ اپنا بسیرا رکھتی ہے, اپنا سایہ رکھتی ہے. ان حالات میں, آج کل کی اس بھاگ دوڑ میں, اتنے رش میں بھی یہ مخلوقات ادھر رہتی ہیں. کراچی میں بہت زیادہ پچھل پیری چڑیلوں کا بسیرا ہے. اس قدر بسیرا ہے کہ بہت سی عمارتیں وہاں کی پوزیسڈ ہیں. اطرت کہتی ہیں ایک اور کراچی کی عمارت, وہ کہتی ہیں کہ وہ ایک سکول ہے, اور جرمن سکول کے نیم سے وہ مشہور سکول ہے, وہ بھی بہت عصیب زدہ ہے. وہاں پر ایک عورت اور 2 بچوں کو دیکھا جاتا ہے, وہ باقاعدہ طور پر وہاں گھومتے ہیں, نظر آتے ہیں. وہاں کے چوکیدار کے مطابق بھی وہ جرمن سکول بند ہو چکا تھا کیونکہ وہ عصیب زدہ تھا, وہ سکول بن ہی نہیں سکا. اور اس کے بعد انہوں نے جب کوشش کی کہ سکول کو چلایا جائے تو سکول نہیں چلا, سکول بالکل بند ہو گیا. تو اس کے بعد ایک عورت کو دیکھا جاتا ہے, ایک بوڑھی عورت کو, وہ بالکل وائٹ ڈریس میں ہوتی ہے, کیونکہ ادھر وہ کہتے ہیں کہ 1975 میں یہاں پر بچوں کا, جو کہ چھوٹے بچے ہوتے تھے نا, جو ٹیچرز کے بچے ہوتے تھے یا دوسرے کوئی بھی بچے وغیرہ, وہ اسکول کے سامنے ایک عمارت بنی تھی. وہاں پر جو کہ بچوں کی ٹیک کیئر کے لیے ہوتی ہیں, میڈم ہوتی ہیں, ٹیچرز جو بھی آیا وہ ادھر بچوں کو سنبھالتی ہیں. تو وہ 7 چھوٹے 2 بچے ہوتے ہیں اس عورت کے. وہ نقصان نہیں دیتے کسی کو, لیکن وہ نظر آتے ہیں. نقصان اس صورت میں دیں گے کہ اگر ہم ان کی جگہوں پر آباد ہونے کی کوشش کریں گے, ان کو تنگ کرنے کی کوشش کریں گے, تو وہ جی کہتے ہیں کہ وہ پھر ادھر نظر آنے لگ جاتے ہیں. اطرت کہتی ہیں کہ اس کو تو میرے بھائی نے بھی جا کر اس مخلوق کو دیکھا تھا, اور وہ واضح طور پر نظر آتی ہیں, سامنے آ جاتی ہیں. جب وہ جرمن سکول کو دیکھنے کے لیے گئے تو اس سکول کے کارنر پر وہ ایک عکس نظر آیا سفید کلر کا, اور وہ اپنا آپ دکھاتے ہیں. اور چوکیدار کہتے ہیں کہ اگر ان کی جگہ پر آ کر کوئی انویسٹیگیشن کرے تو پھر وہ مخلوق ہمیں آ کر تنگ کرتی ہے, اور یہ اس چیز کا سائن ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ادھر سے چلے جائیں. ادروائز ان چوکیدار کے مطابق وہ بوڑھا شخص ہے ایک, اور وہ کہتے ہیں کہ میں ساری رات ادھر بیٹھتا ہوں, دن کی تو ڈیوٹی ہے نہیں, ساری رات کی ڈیوٹی ہے, اس لیے کہ کوئی نشے والا ادھر اپنی جگہ نہ بنا لے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو چلڈرنس کی ٹیک کیئر والی جگہ ہے ادھر تو نشے والے آتے ہیں, لیکن جو سکول ہے ادھر اس عمارت میں نہیں وہ آنے دیتے. ادھر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ مخلوقات ہیں میرے سامنے, رات کے ٹائم بچے کھیل رہے ہوتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے وہ غائب ہو جاتے ہیں. کبھی وہ عورت ان بچوں کے پاس کھڑی ہوتی ہے اور کبھی وہ بچے غائب ہو جاتے ہیں. یہ کہانی تھی اطرت کی, جو کہ انہوں نے کراچی سے شیئر کی. بہت شکریہ اطرت. اور بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی بھی کراچی سے سنم نے شیئر کی ہے, اور سنم کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ برابر والا جو گھر ہے وہ عصیب زدہ ہے. اتنا عصیب ہے کہ وہ لوگ کسی کو بلا کر اپنے گھر میں سے ان مخلوقات کو بھگانے پر مجبور ہو گئے, کیونکہ گھر ان کا اپنا تھا. انہوں نے ایک اللہ والے کو بلایا, وہ آیا اور اس نے کہا جی میں نے آپ کے گھر کو کلیئر کر دیا ہے, اب آپ لوگ بالکل ٹھیک ہیں. وہ بندہ چلا گیا. کچھ دن تو ٹھیک گزرے. کچھ دن کے بعد ان کی جو بیٹی تھی, ان کی بیٹی کی ٹانگ میں درد ہونے لگی, اور درد اتنی شدید ہونے لگی کہ بچی تڑپتی تھی تکلیف میں. جب ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے چیک کر کے کہا کہ اس کی ٹانگ میں کینسر ہے, جبکہ ان کی وہ جو ساری خاندانی ہسٹری تھی اس میں کسی کو کینسر نہیں تھا. اور اس عامل کے آنے کے ٹھیک 1 مہینے کے بعد یہ کام ہوا. اب بچی کی جو ٹانگ تھی وہ دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی, اتنی خراب ہوتی جا رہی تھی کہ ٹانگ میں کیڑے پڑ گئے, ٹانگ گلنے سڑنے لگی. اور ڈاکٹر دیکھ کر کہتے تھے کہ اتنی جلدی تو ایسے ہوتا ہی نہیں ہے, کینسر کا ٹریٹمنٹ چلا ہوا ہے, اور یہ کیسے ممکن ہے, یہ معاملہ کچھ اور ہے.
کسی نے پھر کوئی نظر رکھنے والا انسان تھا اور انہوں نے کہا کہ جو تمہارے گھر عامل آیا تھا اس کو ایک دفعہ پھر بلاؤ اور اس سے پوچھو کہ آخر وہ کیا کر کے گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہے جس کی وجہ سے وہ مخلوق آپ کی دشمن بن گئی ہے، کیونکہ بچی کے اوپر جو چیز نظر آ رہی ہے نا وہ اس کی جان لے جائے گی اور اس کو سخت قسم کا نقصان دے گی۔ اس سے پہلے کہ ہمیں اس کو کلیئر کرنا ہوگا۔ بڑی مشکل سے وہ عامل کا نمبر ملا، وہ آیا دوبارہ بڑی مشکلوں سے اور اس کو بلایا گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ تم نے اس دن عمل کیا کیا تھا، تم نے اس مخلوق کو کیسے ہماری اس سے جان چھڑوائی یا ہمارے گھر سے اس کو کیسے تم نے بھگایا؟ تو اس نے کہا جی آپ کے گھر میں مخلوقات رہتی تھیں جو میں نے ان کو بھگانے کے لیے، ان کو تکلیف دینے کے لیے ان کا بچہ بوتل میں بند کیا اور میں لے گیا۔ یہ تھا مین پوائنٹ، وہ بچہ لے گیا اور بچہ لے جانے کے بعد جی انہوں نے ان کی بچی کو پکڑ لیا اور اب وہ اس بچی کو چھوڑنے پہ رضامندی نہیں تھے۔ وہ عامل کہتا تھا کہ پتہ نہیں وہ میں نے کہاں پھینکا اس کو، اس گھر سے اس بوتل میں وہ تھا، مجھے تو اب یاد بھی نہیں ہے۔ تقریباً 8-9 ماہ کے بعد ان کا اس عامل سے دوبارہ رابطہ ہوا۔ اس نے کہا میں تو وہ اس کو پہلے ہی کسی کنویں میں پھینک گیا تھا، میں تو اب جانتا ہی نہیں ہوں وہ کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے، تو میں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اچھا جی پھر اس کے بعد جو وہ لڑکی تھی اس کی ٹانگ کٹی، بری اس کی حالت، اور کچھ عرصے کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ انہوں نے اس گھر کو ہی چھوڑ دیا، ان کے اعصاب کے اوپر ایسا اثر پڑا آنٹی اس گھر کو چھوڑ کے چلی گئی۔ انہوں نے کہا میں نے ادھر رہنا ہی نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے میں اب ادھر نہیں رہوں گی۔ اس کے بعد وہ بھی ادھر سے چلے گئے اور آج تک وہ گھر بند ہے، ابینڈنڈ ہے، ادھر کوئی نہیں جاتا۔ اور سنم کہتی ہیں کہ ایک اور ہمارے جاننے والے تھے، سوچے سمجھے بغیر لوگ گھر لے لیتے ہیں، اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ کراچی کا وہ علاقہ اس کا نیم وہ مینشن نہیں کرنا چاہتی، کہتی ہیں کہ پھر بھی کچھ پرائیویسی ہوتی ہے، اور یہ واقعہ ان کی کزن کے ساتھ پیش آیا۔ وہ شادی ہوئی، ان کی شادی کے بعد جیسے لڑکے لڑکیاں سیپریٹ ہو جاتے ہیں تو وہ انہوں نے ایک گھر لیا اور اس گھر کے متعلق بڑی افواہیں اڑی ہوئی تھیں، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک ان کو کسی کا بھی نہیں پتا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ گھر کرائے پہ جب لے لیا، گھر میں شفٹ ہو گئے، 3 روم تھے اس گھر کے، اور ان کی ایک بیٹی بھی تھی، چھوٹی بیٹی تھی کہ بیٹا۔ اور ادھر شفٹ ہونے کے بعد جی ادھر آوازیں شروع ہو جاتی تھیں، آوازیں بھی خواتین کی تھیں، عورتیں ڈھیر ساری، تیسرے کمرے میں جہاں بچی کا کمرہ سیٹ تھا وہاں پر آوازیں شروع ہو جاتی تھیں۔ جو بچی کی چیئر تھی جس پہ بیٹھ کے وہ کھانا کھاتی تھی وہ خود بخود اس کو کوئی گھسیٹتا تھا اور وہ ان کے سامنے ایک سائڈ پر ہو جاتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس کمرے کو ہمیں بند کر دینا چاہیے، ہم اس کمرے میں نہیں جائیں گے۔ جیسے ہی وہ اپنے روم میں جاتے تھے باہر آوازیں شروع ہو جاتی تھی، آوازوں کی شدت اتنی تیز ہوتی تھی، کان لگا کر کمرے میں سے سنتے تھے آوازیں آ رہی ہیں، کیا آوازیں آ رہی ہیں کچھ پتہ نہیں، عورتوں کی آوازیں ہیں۔ اگر یہ اپنے کمرے میں ہوتے تھے تو باہر لگتا تھا کہ جیسے کوئی ڈائننگ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہو، لیکن نظر کچھ نہیں آتا تھا۔ ابھی واقعات کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اتنی منحوست تھی اس گھر میں، میری دوست کزن کہتی تھی کہ اس گھر میں گھسنے کو دل نہیں چاہتا تھا، لے تو لیا تھا، خوبصورت تھا بہت زیادہ، لیکن ادھر رہنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ اتنی منحوسیت ہوتی تھی کہ دل چاہتا تھا سارا دن سوئے رہیں، کوئی کام ہی نہ کریں، ہم بے ہوش رہیں، ہمیں کچھ ہوش نہ ہو دنیا کی۔ بالآخر تنگ آ گئے اور پھر ان میاں بیوی نے ان آوازوں سے تنگ آ کر گھر کو چھوڑنے کا پورا پلان کیا۔ گھر کو چھوڑنے لگے تو جیسے گھر کو چھوڑ کر جانے لگے تو ساتھ والے گھر سے ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ آپ اس گھر میں اتنا عرصہ رہیں کیسے، آپ اس گھر کو چھوڑ کے بھی جا رہی ہیں، اور ہم تو بڑے حیران تھے کہ آپ اس گھر میں آئی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ حیران تھی کہ ہم اس گھر میں آئے تھے، لیکن کسی نے ہمیں اس کے متعلق سچ نہیں بتایا تھا کہ یہ ایک ٹارچر سیل تھا، یہ گھر جہاں پر لوگوں کے اوپر ٹارچر کیا جاتا تھا، ان کو مارا جاتا تھا باقاعدہ طور پر۔ ایک جو لاسٹ ادھر مرڈر ہوا تھا جس گھر سے ملا تھا، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے تھے، اور وہ اسی کمرے میں جو تیسرا کمرہ ہے اس کمرے سے ملے، اور پھر اس کے بعد اس گھر کو بیچ دیا گیا، اس کا بڑا کیس چلا اور کسی نے خریدا اور اس کو پھر اب رینٹ آؤٹ کر دیا۔ لیکن جس نے رینٹ آؤٹ کیا اور سارے یہ علاقے کے لوگ جانتے تھے، ان میں سے کسی نے ان کو سچ نہیں بتایا کہ یہ ایک ٹارچر سیل تھا جہاں پر آوازیں آتی تھی۔ پھر وہاں پر وہ جگہ اتنی منحوس ہو گئی تھی، وہاں پر خواتین کا بسیرا، چڑیلوں کا بسیرا ہو گیا تھا۔ منحوس جگہ پر پچھل پیری چڑیلیں بہت زیادہ آتی ہیں جہاں پر قتل ہو،
اور پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ گھر چھوڑ دیا, ان کی جان چھوٹ گئی. کراچی بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ ہے ہی اتنا بڑا, اور ادھر یہ بڑے خوفناک واقعات ہیں, لوگوں کے ساتھ اتنے واقعات ہوتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ کہانی تھی صنم کی. بہت شکریہ صنم. بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی کل میرے ساتھ مراد نے شیئر کی, اور مراد کہتے ہیں کہ آپ نے مہوٹا پیلس کی جو سٹوری شیئر کی, شاید اس کے معاملے میں آپ کو ایک اور حقیقت کا پتہ نہیں ہے. ہم سب دوست بھی ادھر گئے تھے. مہوٹا پیلس کے سامنے ایک گھر ہے اور سارے معاملات اس گھر کے اندر موجود ہیں. کہتے ہیں گھر بہت بھاری اور اسیب زدہ ویران وہ گھر ہے, اور اس گھر کے اندر جنات کا بسیرا ہے. جنات اتنے زیادہ ہیں کہ کچھ وہ کہتے ہیں کہ مراد کہتے ہیں میں نے خود گھر کو دیکھا بھی ہوا ہے, لیکن گھر کے اندر نہیں گئے کیونکہ وہ گھر بند ہے, ابینڈڈ ہے. علاقے کے جو لوگ ہیں ادھر ادھر کے, وہ کہتے ہیں کہ اس گھر میں اسیب کا بسیرا ہے, اس گھر میں چڑیلیں آفتے دیکھی جاتی ہیں. پھر کچھ ایک ٹیم تھی اور وہ ٹیم اس گھر کے اندر گئی, اور ان کی اس ٹیم کی جو حالت ہوئی تھی وہ اتنی خراب ہوئی تھی کہ ایک لڑکے نے سوسائڈ کر لیا تھا. اب اللہ جانے اس نے سوسائڈ کیا تھا, کیا کیا تھا, کچھ پتہ نہیں ہے. اس کی اپنے گھر کے واش روم کے اندر اس کی ڈیتھ ہوئی پڑی تھی, اور اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے وہ سوسائڈ کرتا, لیکن سب نے کہا کہ اس نے خود کو خود ہی مار لیا. وہ ان چیزوں کے اندر اتنا انوالو ہو گیا تھا, اتنا انوالو ہو گیا تھا کہ اس کو کچھ ہوش ہی نہیں تھی کہ وہ کر کیا رہا ہے, اور اسی طرح اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. پھر اس ٹیم نے چھوڑ دیا. بیسیکلی مہوٹا پیلس کے سامنے والا گھر بہت اسیب زدہ ہے, وہاں پر یہ سارے معاملات ہیں, اور شاید وہ تو اس پیلس سے اس گھر میں شفٹ ہوئے ہیں, کیونکہ زیادہ تر چانس ہے کہ اس پیلس سے اس گھر میں شفٹ ہوئے, گھر بھی ابینڈڈ ہو گیا. تو یہ مراد کہتے ہیں یہ ایک ریئل سٹوری ہے, اس کو آپ نیٹ سے بھی سرچ کر سکتے ہیں. میں نے تو جا کر بھی اس کو وزٹ کیا ہے. اتنی ٹھنڈی یک ہوائیں چلتی ہیں مغرب کے ٹائم پر, چاہے جتنی بھی, اور ان کے وہ کہتے ہیں کہ اتنے بیڈ ایفیکٹس ہیں اس علاقے پورے میں. اس گھر کے رات کے ٹائم رونے کی آوازیں آتی ہیں, خوفناک آوازیں. وہ لڑکا کہتا تھا کہ جس ٹائم وہ اس گھر کو چھوڑ کر گیا ہے نا, اس کی انویسٹیگیشن کر کے, اسی ٹائم اس کے کندھے بھاری تھے, اور اس کو آل ٹائم محسوس ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی ہے, ہر ٹائم کوئی اس کے ساتھ موجود ہے, اور بالآخر وہ اس کی جان لے گیا. ایک اور میرے خیال بہت پرانے یوٹیوبر ہیں, اور اب تو ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے, انڈین یوٹیوبر, اور وہ بھی یہی ورن تیواری ان کا نام تھا. ان کا بھی یہی کام تھا. سب سے پہلے ہارر انویسٹیگیشن ان کا پروگرام تھا پیرانارمل ایکٹیویٹیز پر, اور ان کا یہ کام تھا کہ وہ بھی ایسے ایکٹیویٹیز میں جاتے تھے پیرانارمل, اور اتنے اس چیز میں انڈلج ہو جاتے تھے, خود کو کر لیتے تھے کہ وہ آل ٹائم ان کا کام یہی تھا. ان کو بھی ان کے گھر والے, ان کے ٹیم ممبرز روکتے تھے. ان کے ساتھ بھی اسی طرح ایک واقعہ ہو رہا تھا. ان کے ساتھ ایک ذہنی طور پر وہ چیز ان کے اعصاب کے اوپر پیچھے پڑ گئی تھی, اور ان کی بھی اسی طرح واش روم کے اندر ان کے گلے میں باقاعدہ طور پر بجلی کی تاریں تھیں, اور وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. آئی تھنک ورن تیواری ان کا نام ہے, اور مجھے ٹھیک سے تیواری تو ہے لیکن مجھے صحیح سے ان کا نام نہیں یاد. ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اس مخلوق نے ان کے ساتھ باقاعدہ طور پر ان کو دھمکی دی تھی کہ ہم تمہیں مار دیں گے. انہوں نے یہ بات بتائی تھی. وہ کہتے تھے ان کے گھر والے کہ ان کا دماغی توازن بالکل نہیں بگڑا تھا, لیکن وہ مخلوق ان کے پیچھے پیچھے تھی اور ان کی جان لینا چاہتی تھی. جب بھی گھر سے باہر نکلیں پلیز اپنے اوپر چاروں کل, آیت الکرسی, درود ابراہیمی اور سورۃ کوثر کا 7 دفعہ حصار کیا کریں. یہی حصار ہوتا ہے بیسٹ, جو کہ جنات آپ کے ارد گرد پوری اللہ پاک کی پناہ ہوتی ہے. ایک شیلڈ ہوتی ہے آپ کے ارد گرد جو کہ آپ کے قریب کسی چیز کو آنے نہیں دیتی. یہ 7 دفعہ آیت الکرسی اور چاروں کل 7 دفعہ سورۃ کوثر اور 7 دفعہ درود ابراہیمی کا جو حصار ہے, یہ اللہ پاک نے اس کو سب سے بڑا حصار قرار دیا ہے اس دنیا میں, کہ اللہ کے محافظ فرشتے اور تمام چیزوں کے جو محافظ فرشتے وہ پھر آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں. یہ مخلوقات تو آپ کو چھونے کا بھی نہیں سوچ سکتی, اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں لسنرز. اور میرے ایک لسنر نے مجھ سے پوچھا کہ یہ مخلوقات زیادہ بوڑھی مائی کے روپ میں اور ایک بچوں کے روپ میں کیوں ہوتی ہیں, اس کا ہمیں آنسر چاہیے. تو میرے خیال سے اس کا سب سے بڑا جواب ایک ہی ہو سکتا ہے, کیونکہ انسان سب سے زیادہ جو رحم کھاتا ہے وہ ایک بوڑھے انسان پر کھاتا ہے یا چھوٹے بچے پہ کھاتا ہے جو خود طاقت میں جوانی میں ہوتے ہیں. چلو جی وہ تو خود بھی اپنے لیے کچھ کر سکتے ہیں. اگر ہم ایک سنسان روڈ پہ جا رہے ہوں اور ادھر ایک بوڑھی ضعیف عورت ہمیں نظر آئے تو ہم اس کی ہیلپ ضرور کریں گے,
اور اسی چیز سے جنات انسان کی سائیکی کو پڑھ کر فائدہ اٹھاتے ہیں اور جی وہ اٹیک کرتے ہیں اسی روپ میں ہمارے اوپر کہ یہ اس روپ سے فائدہ اٹھا کر ہم ان کو نقصان دے سکتے ہیں. لیکن یہ نقصان کیوں دیتے ہیں انسانوں کو یہ نہیں پتا. یہ آج تک جو مسٹری ہے یہ سالو نہیں ہو سکی, یہ کیوں نقصان دیتے ہیں. تو یہ نقصان ضرور دیتے ہیں, ان کا کام ہی نقصان دینا ہے. ان سے جتنا ہو سکتا ہے بچیں. اسی طرح میرے ایک لسنر تھے, وہ کہتے تھے کہ میں رات کے ٹائم, وہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں, اپنے دوست کے ساتھ موٹر سائیکل پہ کہیں جا رہے تھے. کہتے ہیں ہمارے پاس ایک عورت, ہم موٹر سائیکل سے گزرے اور ایک عورت تھی. عورت 70+ ہوگی یا 65. وہ عورت کھڑی ہمیں دیکھ رہی ہے, ٹھیک دوپٹہ سر پہ لیا. جیسے ہم اس عورت کے پاس سے گزرے ہیں, مجھے پیچھے سے یہ آواز آ رہی تھی جیسے کوئی گھوڑا ہمارے پیچھے بھاگ رہا ہو. میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو وہی آنٹی جو 65 ایئرز اولڈ لیڈی ہمارے پیچھے بھاگ رہی تھی. اور میں نے اپنے دوست کو کہا کہ پیچھے سے دیکھو. اس نے بھی دیکھا, حیران ہو گیا, اور میں نے کہا کہ اب وہ بالکل میرے برابر آنے والی ہے. جتنی جلدی ہوتا ہے موٹر بائک کو تیز بھگاؤ اور ہمیں یہاں سے نکلنا ہے. اللہ اللہ کر کے ہم ایک سنسان روڈ سے کسی ایسی جگہ پر آئے جہاں پر شاپس تھیں. پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو کچھ بھی نہیں. وہ ایک بوڑھی عورت ایسے تھی جیسے کسی 1 to 5 سے بھی زیادہ تیز. اگر ہم نے آیت الکرسی نہ پڑھی ہوتی تو شاید وہ ہماری جان لے لیتی, ہم اس دنیا میں نہ ہوتے. یہ بھی واقعات لوگوں کے ساتھ ہوئے ہیں. بوڑھی اماں کے روپ میں آتے ہیں کہ ہم لوگ رکیں, ان کو پکڑیں, جیسے ان کو پکڑیں اور وہ ہم پر اوپر آ جائیں. یہ ہوتے ہیں واقعات لوگوں کے ساتھ. بہت سے ایسے واقعات ہیں. یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے. میرے لسنرز کو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں, اور ہمیشہ کی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں. والدین سے محبت کریں, نیکی کے کام کریں, کسی سے حسد مت کریں. مغربی تہذیب سے بچیں, اسلامی تہذیب کو اپنائیں. اپنی زندگی میں تمام چیزیں اسلام کے مطابق کر لیں تو ہم بڑی بڑی آفات سے بچ جائیں گے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر راضی ہو جائیں گے. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا. مجھے اور میرے والدین کو اپنی ڈھیروں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ کے حوالے. اللہ حافظ.